بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا مولا کی مشہور دعا ہے، آپ گوگل کریں ٹیلی فونز پہ نکالو یہ دعا، دعائے ابو حمزہ سمالی، جیسا دعائے کمیل جمعہ آپ نے لندن میں پڑھی، دعائے کمیل میرے مولا علی علیہ السلام کی دعا، اور دعائے ابو حمزہ سمالی چوتھے امام کی دعا۔ کمیل ابن زیاد امام علی کے کمپینین تھے اور ابو حمزہ چوتھے امام کے کمپینین، 34 برس 34 ایئرز جس نے حسین کی عزاداری کی وہ امام۔ اس دعا میں کس طرح سے سمجھا رہا کہ اور امام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا۔ دوستو غلط مت سمجھو، امام اپنے لیے نہیں بول رہا، امام زین العابدین علیہ السلام تو وہ ہے کہ اگر میرے مولا چوتھے امام کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے، جس کے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمانوں کو خلق کیا، وہ امام اللہ کی بارگاہ میں اس دعا میں ہاتھوں کو اٹھا کے تڑپ کے یہ کہتا ہے کہ پروردگار یہ میرا ویک باڈی، میری ویک باڈی، میرا کمزور جسم، یہ کمزور میری ہڈیاں، یہ ویک میں بونز، جب میں نیچے جاؤں گا تو میں کیسے حساب؟ آپ سوچ رہے میرے مولا کو حساب دینا؟ چوتھا امام یہ بول رہا ہے کہ میں امام علی ابن الحسین ہو کر میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں، ہونے کے بعد میرا یہ حال ہے تو تم کو کیا ہو؟ تو یہ ذہن میں مت رکھو یہ ایصال ثواب ہی تمہاری ماں کو، تمہارے باپ کو، تمہارے بھائی کو، تمہاری بہن کے درجات کو بلند کر سکتے۔ ایزی مت لو کہ یہ ایزی لے کے مت گزارو، یار ہم نے کر دیا نا، ایک مجلس تو کر دی، اب کیا ہے، 1 سال کے بعد پھر کریں گے اپنے باپ کی، اپنے ماں کی۔ whenever you get chance، جب تم کو موقع ملتا ہے، do something for your parents، do something for your brothers۔ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے سلامت تو یہ بہت خوشی کی بات، لیکن ان کو ایصال ثواب جمیع مومنین تو کر سکتے۔ یہ مت بولو یار 72 پاؤنڈز why should I spend 72 پاؤنڈ، 72 پاؤنڈز تم سپینڈ نہیں کر رہے، تمہارے باپ کو، تمہاری ماں کے گریڈز کو اتنا بڑھا رہے۔ خدا نہ خواستہ اگر تمہارے ماں باپ وادی برہوت میں ہیں، آپ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، مجھے پتا ہے یو کے والے ہیں نا، تو آپ وادی برہوت میں اگر خدا نہ خواستہ بول رہا اگر پرابلم میں ہے تو تمہارے ایصال ثواب سے وہ وادی السلام میں آ سکتے۔ آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں، میرا کام ہے صرف بولنا، میرا کام ہے آپ کو کل بتا دیں، یو بلیو اٹ اور یو ڈونٹ بلیو۔ کتنی ایسی بلائیں مصیبتیں جو آنے والی تھی، لیکن تم نے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر کے اپنی وہ ساری پریشانیوں کو دور کر دیا۔ اس لیے کہ دوستو ایک دفعہ نیچے لٹانے کے بعد، ایک دفعہ روح نکلنے کے بعد انسان اتنا مجبور ہو جاتا، اتنا ہیلپ لیس ہو جاتا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ خود دیکھتے ان کے لیے یہ ایصال ثواب ہے، آپ ایک تحفہ دے رہے ہوں، ان کو ایک گفٹ دے رہے۔ اللہ یہی تو کہہ رہا، بار بار یہ کہہ، معصومین بار بار یہ، آپ جتنے معصومین کے اشارات ہیں وہ دیکھ، مفاتیح الجنا اٹھا کے دیکھو، آج شب جمعہ ہے، شیخ عباس قمی کی مفاتیح انگلش میں بھی اٹھا کے دیکھو کہ میرے مولا کس طرح سے سمجھا رہے کہ تمہارے لیے تم کو ایصال ثواب کتنا ضروری، اور یہ بھی نہیں کہا کہ ایصال ثواب کے لیے تم پورا ایک سورہ پڑھو، کا ایک الحم کا ایک الحم، یار ایک الحم 3 مرتبہ سورہ قل پڑھ لو، اتنا ثواب ملے گا۔ اور ہر ایصال ثواب کا ایک تحفہ، ایک وضع ہے کہ یہ ایصال ثواب کا اتنا، لیکن ایک ایسی چیز ہے مجلس حسین کہ جو تمہارے مرحومین کو اس طرح آگے بڑھا، اس لیے کہ مجلس ہی ایک ایسی چیز کہ جب آنسو نکلتے اس کا ثواب مرحوم کو پہنچتا۔ کتنے واقعات اس وقت ذہن میں آ رہے کہ کیسے ایصال ثواب سے لوگوں کے درجات کو بلند ہو۔ شب جمعہ کا ہی واقعہ ہے نا کہ شب جمعہ، اس لیے کہ مرنے کے بعد پھر کوئی حساب نہیں ہے، مرنے کے بعد حساب ہے، کون سا حساب؟ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں تم نے یہ کیا، مرنے کے بعد یہی ہے کہ تم نے دنیا میں تمہارے گڈ ڈیڈز کتنے، تم نے کیا گڈ ڈیڈز۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرے گناہ کتنے ہیں؟ مجھے معلوم ہے میرے گناہ کتنے، مجھے نہیں معلوم، مجھے دوسروں کے گناہ معلوم ہے، اپنے گناہ نہیں معلوم۔ میں ہمیشہ دوسروں کے گناہ کو یاد رکھ، اپنے گناہ کو یاد نہیں کر، جو سب سے بڑا پرابلم حکم کیا ہے کہ ہمیشہ اپنے گناہ کو یاد رکھو، دوسروں کے گناہ کو یاد رکھو۔ اس لیے کہ اگر تم اپنے گناہ کو یاد رکھو گے تو تم سوری بولو گے۔ آپ خود بولو کہ آج شب جمعہ جتنے اعمال بتائے گئے سب میں استغفار رکھا گیا، سوری بولا گیا۔ کچھ نہیں کرتے اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرو، کچھ نہیں کرتے اپنے ماں باپ کے لیے نیچے جا کے کلہت پہ جا کے بیٹھ کے بات۔ دوستوں جیسا دنیا میں زندہ رہتے تھے لندن میں ماں باپ ہفتے میں 1 دفعہ جاتے تھے، ویکلی 1 دفعہ جا کے، اگر لندن ہی میں رہتے، آپ ہیرو میں رہتے، وہ ساؤتھ میں رہتے، وہ ویسٹ میں رہتے، ایسٹ میں رہتے، کہیں بھی رہتے، تو آپ 1 دفعہ جاتے، جا کے اپنے پیرنٹس کو سلام کرتے ویکینڈز کے اوپر۔ اللہ بھی یہی کہ جو اپنے ماں ہفتے میں 1 دفعہ جاؤ، بیکاز دے ویٹ فار یو، وہ لوگ لٹرلی انتظار کرتے کہ ارے میرا بیٹا آئے گا، میری بیٹی آئے گی۔ جب تم اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس جاتے تو کیا کرتے؟ اپنے بھائی بہنوں کے مرحومین کے پاس جاتے تو جب جاتے جا کے ملتے، بیٹھتے، بات کرتے، اسی طرح جا کے بیٹھ کے وہاں بات کرو۔ آپ بولیں گے میں بات کرتا لیکن وہ تو جواب بھی نہیں دیتے، وہ جواب نہیں دیتے لیکن سنتے۔ آپ کہیں
وہیں رہو. آپ جب اولاد لحد پہ جاتی تو اس وقت روح کو بتایا جاتا, صاحب لحد کو بتایا جاتا, دیکھ کون آیا تیری لحد کے. وہ ایسا دیکھتا, بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا, بڑی حسرت سے دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی ہے. کتنے دن کے بعد آئی, مہینوں کے بعد. بھول گئی تھی, میں نے اس کا اتنا خیال, میں نے اس کا اتنا ٹیک کیئر کیا جب تک یہ زندہ تھی. آج اتنے عرصے کے بعد میرے پاس آئی. جتنی دیر تم بیٹھتے ہو, تمہاری ماں تم کو ایسا دیکھتی ہے, تمہارا باپ ایسا, تو کیا کرو, باتیں کرنا ہے وہاں جا کے, کچھ مت, قرآن پڑھتے رہو. سورہ جو سورہ آپ کو سب کو پتا ہے کون سے سورہ پڑھتے رہو. ملک پڑھو, رحمان پڑھو, یاسین پڑھو. یہ استغفار ضرور, سوری ضرور بولو. کیا بولنا سوری, وہاں بیٹھ کے بولنا استغفر اللہ رب, یا یہ بولو افو افو افو. یہ بولو کہ پروردگار میری ماں اس وقت میں, پلیز میرا جملے غور سے سن, میری ماں اس وقت